کوفہ میں شروع میں کوفے والوں نے کیا کی، کوفے والوں کی دھوکے میں آئے، امام کو خط لکھ بھیجا، ہم خود مطمئن ہیں، اطمینان ہیں، کوفے والے سارے ہمارے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ امام کو آنے کی دعوت دی گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد جب یزید کو خط ملا کہ کوفہ چاہیے نہیں چاہیے، ادھر سب حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو یزید ملعون نے ابن زیاد کو والی کوفہ بنا کے بھیجا۔ جیسے وہ والی کوفہ عوض نے اعلان کر دیا، انعامات کے اعلان کر دیا، کسی کو گھرایا، کسی کو دھمکایا، کسی کو انعام کی لالچ دیا، خبردار جس نے مسلم کو پناہ دی اس کا گھر تباہ ہوگا، اس کے گھر جلایا جائے گا، مال اسباب جلائے جائیں گے۔ سب نے مسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ ایک وقت ایسا آیا وہ مسلم تنہا رہ گئے، ایک گھر کے دروازے میں ایک خاتون تھی، اسے ماتا اس نے سنائے تھوڑا سا پانی دے سکتے ہو، تھوڑا سا پانی پینے کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے ان سے کہہ لیا کہ آپ جاتے تو نہیں، کوئی عاشق دور ہے، خطرات ہیں، میں کہا جاؤں، میں پردیسی ہوں، حسین کا سفیر ہوں، جیسے حسین کا سفیر ہوا، نام سنا، فوراً بلایا کہ امام کا سفیر ہے، آج ایک ویلکم کیا، اپنے گھر آنے کو کہا، اجل کھلے گا اس نے
محمد نے جس لاتا من کن تو مولا فہذا علی مولا فرمایا تے رولا پہ گیا جی روک لے پاک نبی آخر گل کوئی خاص ہوئی ہے مسئلہ سمجھ نہ آیا تے رولا پہ گیا بیماروں کی شفا کے لیے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندیوں کے لیے اور بالخصوص سید ظفیر حسن صاحب کے خاندان کے مرحومین کے درجات کی بلندیوں کے لیے اور آپ تمام حضرات کو خوشی فرمائیں اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندیوں کے لیے مل کے صلوات پڑھے صلی اللہ ظہر امام کے لیے صلوات پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بلا سماء جبا الأبصار بالأنثار واقتدر الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين أبي القاسم محمد رضي المراد الصبر والبراء ومكه وكفك السين مقامه وسدرة المنتهى ومنزله لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على مسيحه ووزيره ومشيره وابن أمه وبارس علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين صلوات الله إلى أداء من يوم أداوة إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا الہی من کے سوال تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا و قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا ذکر اپنے نبی کے صدقے میں تو بخش کا ضرور یا بجیان عند اللہ اشوالنا عند اللہ یا بجیان عند اللہ اشوالنا یا برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ دل کا رزق کا ساگر بھرا ہوا ٹوٹے نہ نعمتوں کا ہمارے گھر سے سلسلہ یا بجیان عند اللہ اشوالنا عند اللہ یا بجیان اشوالنا عند اللہ یا اپنے چاہنے والوں پر راضی ہو جائیں اور بروز حشر ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں بلکہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں وہ کہیں کہ یہ ہمارے
پیروکار ہیں، یہ ہمارے شیعہ ہیں، بس یہ ہمارے ہیں۔ اگر وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے ہیں تو پھر جنت میں جانے میں کوئی دیر نہیں۔ بس یہ کہلوانے کے لیے کہ ہم ان کے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے سلمان فارسی کو کہا تھا کہ سلمان منا ہم البیت۔ جب سلمان نے کام کیا اور خندق کھودی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمان منا ہم البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ جب نبی اور آل نبی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اور ایسے افراد تاریخ میں گزرے، ایک فرد نہیں، کئی افراد ایسے تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ جن کے بارے میں آل رسول نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پیروکار ہیں۔ انہوں نے ان کی تربیت کی، وہ ان کی تربیت کے معیار پر پورے ہو گئے، تو انہیں مولا علی شیر خدا، مولا حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ کا شیعہ اور ان کا شرف بھی ملا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیعہ بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جنتی ہونے میں کوئی ٹائم نہیں۔ اصل میں شیعہ کا دوسرا معنی ہی جنتی ہے، شیعہ کا دوسرا مفہوم ہی جنت والا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان شیعہ ہو اور جنتی نہ ہو۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان جنت تشتاق الی ثلاثہ، جنت 3 صحابیوں کی مشتاق ہے، اشتیاق کرتی ہے کہ وہ مجھ میں آئیں۔ السلمان، ابو ذر، والمقداد۔ ایک سلمان ہے، ایک ابو ذر ہے اور ایک مقداد۔ یہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ کہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت اشتیاق کرتی ہے، شوق رکھتی ہے کہ یہ ہم میں آئیں۔ ایک صلوات کو پڑھے بلند کر تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو اس معیار پر جا کر ثابت کیا کہ ان ہستیوں کو کہنا پڑا کہ یہ ہمارے ہیں۔ آج یہ ہماری مجالس ہوتی ہیں، ان مجالس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ سلمان پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی جذبہ ابو ذر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی جذبہ حضرت مقداد پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی جذبہ امیر مختار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی جذبہ مالک اشتر پیدا ہو جائے۔ یہ سب لوگ غیر معصوم تھے، معصوم نہیں تھے، مگر انہوں نے معصوم کے مزاج کو سمجھا، انہوں نے معصوم کے کردار کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد جب انہوں نے عمل کیا تو اس مرتبہ پر پہنچے کہ آل محمد ان پر فخر کرتے ہوئے نظر۔ انہوں نے بت پرست کون ہے، بت شکر کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ان کی معرفت حاصل کی ان لوگوں نے۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بت شکری میں جو بہت بڑا نام ہے وہ مولا علی شیر خدا کا نام ہے۔ ایک صلوات کو پڑھے بلند صلوات پڑھیے۔ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا امامت را کس شاید کے باشد بہت شکل درکی نہ ہم چو ناسبی بیدی کے بابوش ریا باشد۔ امامت اسے زیب دیتی ہے کہ جو دین میں بت شکل ہو، کوئی ناسبی نہ ہو، ریاکار نہ ہو۔ میں نے کہا کیا تھا کہ توحید پر
سب سے زیادہ گفتگو اللہ کے نبی کے بعد جس ہستی نے کی ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ توحید کا سب سے بڑا تعارف پیغمبر کے بعد جس نے کیا وہ امیر المومنین کی ذات گرامی والا صفات ہے۔ آپ کے خطبات نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کعبے میں موجود بتوں کو توڑا اور کعبے کو بتوں سے پاک کیا۔ کعبے پر بتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ہزاروں بت تھے کعبہ کے اندر، بت کعبے کے اندر بھی، کعبے کی چھت کے اوپر بھی بتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور بتوں میں اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ بتوں میں 3 ہی بڑی برائیاں تھیں۔ وہ 3 برائیاں کیا تھی؟ پہلی برائی یہ کہ کوئی بنائے تو بنے، اور دوسری برائی یہ تھی کہ کوئی بٹھائے تو بیٹھے، اور تیسری برائی یہ تھی کہ کوئی خدا مانے تو خدائی کا کاروبار چلے۔ تھوڑا آپ نے بولنا ہے، کوئی بنائے تو بنے۔ معلوم ہوا کہ جو کسی کے بنانے سے بنے وہ بت ہوتا ہے۔ سمجھنا آپ نے بت کو نہیں کرنی ہے، اب ہر چیز کی وضاحت کو نہیں کروں گا۔ جو کسی کے بنانے سے بنے، خود اس میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ اس مقام پر پہنچ سکے، کسی کے بٹھانے سے بیٹھے اور کوئی اس کو مانے تو اس کا کاروبار چلے۔ یہ بتوں کی خاصیت ہے، یہ انسانوں کی خاصیت نہیں ہے۔ اللہ اور آل رسول، پیغمبر اکرم اسلام اور ان کی آل، ان تینوں برائیوں سے پاک ہیں۔ نہ وہ کسی کے بنانے سے بنتے ہیں، نہ وہ کسی کے بٹھانے سے بیٹھتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کے ماننے کے محتاج ہیں کہ کوئی ان کو مانے تو پھر ان کا نظام امامت و رسالت چلے۔ بہت بڑے چار دیکھیں، ساری دنیا خدا کو، نبی کو، امام کو نہ مانے، ان کا نقصان کوئی نہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں۔ ساری دنیا ان کی امامت کا اقرار کرتے، ان کی رسالت کا اقرار کرتے، توحید کا انکار کرتے، تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر یہ کسی کو چھوڑ دیں تو اس کے پاس ایمان کا نشان نہیں ہے۔ ایک سوال کریں بلند آواز سے، اور یہ چھوڑ دیں تو کسی کے پاس ایمان باقی نہیں رہتا، اسلام باقی نہیں رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کسی کے نہ بٹھانے کے محتاج ہے، نہ ماننے کے محتاج ہے، نہ منوانے کے محتاج ہے۔ اور جنگ بدر میں آپ دیکھیں، کفار جب آئے تھے اسلام کی پہلے جنگ میں، پہلی جنگ اسلام کی کہ جس میں کفار بت لے کے آئے تھے، اور ایک بت کو انہوں نے اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا جس کا نام تھا عزا۔ وہ میدان میں لے کے آئے اور نعرہ لگا رہے تھے کہ لنا عزا یا نحمل عزا، نحمل عزا بلا عزا لہو، کہ ہم نے عزا اٹھایا ہوا ہے، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اور جس کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اس کی نہ زبان تھی نہ وہ حرکت تھی، بس اس کو اٹھا کے چل رہے تھے کہ ہمارا عزا ہے، یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ سارے ہمارے کام کرتا ہے، یہ اس کی برکت سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ لنا عزا بلا عزا لکم، ہمارے، اور یہ نعرہ انہوں نے اتنا لگایا کہ پیغمبر اکرم اسلام کو کہنا پڑا کہ علی تم ان کے نعرے کا جواب دو، تم ان کے نعرے کا جواب دو۔ پیغمبر نے نعرہ بتایا نہیں کہ کون سا نعرہ لگانا ہے، بلکہ کہا کہ تم نے علی ان کے نعرے کا جواب دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں کروں، معلوم ہوا کہ نعرہ لگانا سنت رسول ہے، کیونکہ سنت کی تعریف کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے، اللہ کے نبی نے کسی کام کو حکم دیا ہو یا ان کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے ہو، آپ نے رضامندی کا اظہار کیا ہو،
تو یہ سنت کی تعریف ہے. آپ نے وہ کام خود کیا ہو یا آپ کے سامنے وہ کام ہو رہا ہو اور آپ اس پہ خاموش ہو جائیں تو یہ سنت کی تعریف ہے. یا آپ نے وہ کام کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو تو یہ تینوں چیزیں مل کے سنت بن جاتی ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا علی تو نعرے کا جواب دو. اب نعرہ ادھر سے کیا آیا تھا؟ نحمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے. امیر المومنین نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا جو بتوں کو پوجتے نہیں تھے، جنہوں نے بتوں کی پرستش کی یا بہت کم کہیں کبھی کو ہو گیا مسلمان ہو چکے تھے، ان لوگوں کے ساتھ تھے، صاحب ایمان بن چکے تھے. اور خود امیر المومنین تو ذات گرامی والا سے بات ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے ساتھ جھکایا ہی نہیں. مکے میں واحد ایک ایسا گھر تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا کہ جس میں کوئی بت نہیں تھا. ہر گھر میں بت موجود تھا، چھوٹا یا بڑا. جس طرح آپ ہندوستان میں چلے جائیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مورتی بت کی شکل میں موجود ہے. جو امیر لوگ ہیں انہوں نے بڑے بڑی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور جو متوسط لوگ ہیں انہوں نے جو غریب ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی مورتیاں اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. تو کعبے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس گھر میں بت موجود نہ ہو. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جس ٹائم میں لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت مشکل تھا. آج تو آپ مجھ سے آگے پڑھتے ہیں نا. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے بتوں کی عبودیت کا اقرار کرنا یہ بہت مشکل تھا اور لوگ بڑے مشکل سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اس دور میں بھی ایک گھر مکے میں ایسا تھا کہ جس گھر میں بت کا کوئی وجود نہیں تھا اور وہ گھر حضرت ہاشم اور جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کا گھر تھا. ایک سوال پڑھیے بلند تر سوال. یہی وجہ ہے کہ جب مولا امیر المومنین برسر اقتدار آئے ہیں 24 سال کے بعد جب آپ خلافت میں متمکن ہوئے تو ساسا بن شوہان آپ کا ایک صحابی ہے، بہت بڑا صحابی ہے، بڑا معرفت والا صحابی ہے ساسا بن شوہان. سب لوگوں نے آ کے علی بن ابی طالب کو مبارکباد دی کہ علی آپ کو مبارک ہو، آج آپ خلیفہ بن گئے. علی آپ کو مبارک ہو، آپ تخت خلافت پر آ گئے. اس نے آ کے بڑے عجیب انداز سے مبارکباد دی. اس نے یہ نہیں کہا کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ خلیفہ بن گئے. اس نے کیا کہا؟ یا علی ما زانت الخلافت بل زینت الخلافہ. علی خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی بلکہ آج آپ کی وجہ سے خلافت کو زینت مل گئی ہے. آپ نے خلافت کو زینت نہیں دی بلکہ آپ کی وجہ سے آج خلافت کو زینت مل گئی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب مولا ممبر کی طرف بڑھ رہے تھے ہوا کیا تھا؟ اس سے پہلے آپ سے پہلے جتنے لوگ آتے تھے انہوں نے زینے چھوڑ کے بیٹھنے کی ایک روایت کام کرتی تھی. پہلے صاحب جب آئے تو انہوں نے اس زینے کو چھوڑ دیا جس زینے پہ اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. تو جو ہے نا آپ کی جس زینے پر اللہ کے نبی بیٹھتے تھے انہوں نے اس زینے کو استعمال نہیں کیا. اس سے نیچے والے احترام اس سے نیچے والے زینے کو استعمال کیا. جب دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے اس سے نیچے والے زینے کو استعمال کیا، احترام پہلے والے کے زینے کو چھوڑا. اور تیسرے والے جب آئے تو انہوں نے آخری والا جو زینہ تھا اسے استعمال کیا. آپ اس کے آگے کچھ تھا ہی نہیں، آگے زمین تھی. یعنی خلافت جب زمین بوس ہو گئی، جب خلافت زمین بوس ہو گئی تو علی کی جب باری آئی اور علی جب خلافت کے اس تخت کی طرف یا اس منبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو لوگ سوچ رہے تھے کہ آپ کو زینہ تو بچا نہیں ہے، علی کہاں بیٹھتے ہیں؟ علی بن ابی طالب آگے بڑھے، آپ نے پہلے کے اوپر بھی پاؤں رکھا، آپ نے دوسرے کے اوپر بھی پاؤں رکھا، آپ نے تیسرے کے اوپر بھی پاؤں رکھا. وہاں جا کر بیٹھے جہاں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھے. اب لوگوں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا. گویا وہ کہنا چاہ رہے ہو، پوچھنا چاہ رہے ہو کہ یا علی آپ وہاں جا کر بیٹھے کہ جہاں پر اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. تو آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے کا جملہ یہ ہے الحمدللہ قد رجع الحق علی مقامہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ آج حق اپنے اصلی مقام پر آ گیا ہے.
حیدری قد رجل حق علی مقامہ، آج حق اپنے اصلی مقام پر آ گیا ہے، آج اپنی اصلی پوزیشن پر واپس آ گیا ہے۔ بہت وجہ ایک اور میں بات یاد کرنا چاہ رہا ہوں، 24 سال کے بعد جب علی بن ابی طالب نے باجماعت نماز پڑھائی، بہت وجہ چاہ رہا ہوں، دین میں کتنا بگاڑ آ گیا تھا، دین میں کتنا اختلاف پیدا ہو گیا تھا، کس قدر لوگوں نے اس کو بدل دیا تھا، نماز کو بدل دیا تھا، نماز کے جو ارکان تھے اس کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ جب علی بن ابی طالب نے 24 سال کے بعد 24 سال کے بعد جب مولا علی بن ابی طالب نے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد تمام نماز پڑھنے والے اور ان میں سے کئی صحابہ رسول تھے یہ کہتے ہوئے مسجد سے باہر جا رہے تھے کہ آج ہمیں رسول والی نماز یاد آ گئی، آج ہمیں رسول والی نماز یاد آ گئی، آج اللہ کے نبی کے بعد علی بن ابی طالب نے ویسے نماز پڑھائی ہے جیسے اللہ کے نبی نماز پڑھایا کرتے ہیں۔ ایک سوال پڑھے، بلند تر سوال، یہ دنیا نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اصلی تصویر ان کے سامنے آ گئی، اصلی جو منظر تھا ان کے سامنے آ گیا۔ میں مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں ہم جب بہت چھوٹے تھے، جیسے ہمارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں نا، ان کو جب الف بے یا ان کو ABC یاد کرانا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو الفابیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ تصویریں بنی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، الف کے آگے انار بنا ہوتا ہے، بے کے آگے بکری بنی ہوتی ہے یا غلہ بنا ہوتا ہے، جو بھی ٹرینڈ ہے، اے کے ساتھ ایپل لکھا ہوتا ہے، بی کے ساتھ بوائے لکھا ہوتا ہے یا بیبی لکھا ہوتا ہے، تو وہ بچے کی تصویر بنائی ہوتی ہے، بیبی کی تصویر بنائی ہوتی ہے، ایک کے ساتھ ایپل کی تصویر بنائی ہوتی ہے۔ حالانکہ سکھانی ہم نے اس کو الفابیٹ ہے، ABC سکھانی ہے، یہ تصویر صاحب کیوں بنائی؟ تصویر صاحب اس لیے بنائی کہ اگر بچہ کہیں اس ہندسے کو بھول جائے، اس الفابیٹ کو بھول جائے، اس حرف کو بھول جائے تو تصویر دیکھ کر وہ حرف یاد آ جائے، یہ سمجھ آ گیا، وہ تصویر دیکھ کر انہیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ 24 سال کے بعد لوگوں نے کیوں کہا کہ آج ہمیں رسول والی نماز یاد آ گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف نماز کو نہیں دیکھا، نماز کے ساتھ نماز کی اصلی تصویر موجود تھی، تصویر نماز موجود تھی کہ جس طرح اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے۔ صلوات پڑھیے، بلند کر صلوات پڑھیے گا۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کامل انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محرم کی مجالس ہے نا، ان مجالس کا مقصد ہی صرف اور صرف ہمیں باعمل انسان بنا۔ ان محرم کی مجالس کا مقصد لنگر اور تبرک نہیں ہے صرف، یہ تو ایک بہانہ ہے بلانے کا۔ جس طرح حضرت ابو طالب نے پیغمبر کی دعوت سنانے کے لیے 3 دن تک لنگر کا اہتمام کیا تھا، اس میں یاد رکھو، حالانکہ دعوت جو ہے وہ لنگر مقصود نہیں تھا، ہدف لنگر نہیں تھا، ہدف کھانا نہیں تھا، کھانا ایک ذریعہ اور وسیلہ تھا، ایک اس دعوت کی طرف، اس پیغام کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ جناب ابو طالب نے 3 دن تک بہترین کھانا کھلایا، اور میں نے علماء سے سنا، کتابوں پڑھا کہ لوگ کہتے ہیں ابو طالب کے گھر میں کچھ نہیں تھا، جب حضرت ابو طالب نے کھانا بنایا تو علماء بیان کرتے ہیں ان سے بعض ایسے کھانے والے تھے جو پورا 15 کھا جاتے تھے، کھانے کے والے سے بہت زیادہ وہ خوش خوراک تھے۔ وہ حضرت ابو طالب نے ان کو اتنی، کسی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ ہمیں ابو طالب نے صحیح کھانا نہیں دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ابو طالب کا ایمان نہیں تھا، میں کہتا ہوں ابو طالب اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہے اور لوگوں کو ایماندار بنانے کے لیے انہیں لنگر بھی کھلاتا ہے۔ وجہ ہے تو یہ لنگر کھلانا، لنگر کھانا اور لنگر کھلانا یہ حضرت ابو طالب کو سنت ہے۔ تو اصل پیغام سنانا تھا اور وہ پیغام پیغمبر نے سنایا۔ اسی طرح ہماری مجالس کا جو ہدف اور مقصد ہے نا، وہ صرف لنگر نہیں ہے، وہ پیغام ہے جسے پیغام حسینی کہا جاتا ہے، اور آل محمد کے علوم کو لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے،
علوم اصل، یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان مجالس کا اصل جو ہدف اور تبرک اور لنگر ہے وہ آل محمد کے علوم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سمجھ آ رہی بات ہو؟ دیکھیں میں نعرے لگوا، آپ سمجھتے ہیں میری خطابت میں نعرے لگوا سکتا ہوں، میں نعرے لگوا لے تو میں نعرے لگوائے نا، اور میں اصل میں میرا جو ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان مومنین تک ان مجالس کا اصل پیغام پہنچ جائے۔ ان مجالس کا ہدف کیا ہے؟ ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم یہ مجالس برپا کرتے ہیں؟ تاکہ ہم شہید کربلا کے پیغام سے آشنا ہو جائیں۔ ورنہ اگر آنا اور جانا نشست و برخاست مقصود ہو تو ان مجالس کا کوئی ہدف، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور نہ ہی آل محمد نے ایسے محافل کو پسند کیا ہے کہ جہاں پر آئیں اور کچھ کھا کے چلے جائیں لیکن ہمارا پیغام نشر نہ کیا جائے۔ آل محمد کو ایسی مجالس، ایسی محافل پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری محافل ایسی چاہیے، ہونی چاہیے۔ چلو میں ایک جملے کو بدل کر ایک اور اصل انداز سے آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ آل محمد کے نزدیک وہ مجلس ہے جسے سننے کے بعد انسان مسجد کے قریب ہو جائے، جسے سننے کے بعد انسان مسجد کے قریب ہو جائے۔ وہ مجلس ناراض تو نہیں ہو رہے آپ لوگ، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ یہ میرا انداز ہے، میرا سوال ہے، میں اپنی مجالس میں کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں تھوڑا تھوڑا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور یہ آل محمد ان مجالس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان مجالس میں آل محمد آتے ہیں، مولا حسین آتے ہیں، مولا حسن آتے ہیں، سرکار امام موسیٰ کاظم آتے ہیں، میرا بھی ایمان ہے وہ آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس طرح ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ ان الجنت تحت اقدام امہات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر یاد رکھیں ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے جو ماں فاطمہ الزہرا کی معرفت رکھنے والی ہے۔ میری باتیں انشاءاللہ پہنچ نہیں آپ تک۔ اسی طرح ہر مجلس میں آل محمد نہیں آتے، ان مجالس میں آل محمد آتے ہیں جن مجالس میں آل محمد کے مشن کو انسان تک پہنچائے، جن مجالس میں آل محمد کی سیرت کو انسان تک پہنچایا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو تمہاری شکل ایسی ہونی چاہیے، اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو تمہارا فعل ایسا ہونا چاہیے، تمہارے کام ایسے ہونے چاہیے، تمہارے روزمرہ کے معاملات ایسے ہونے چاہیے، تمہارے معاملات ایسے ہوں کہ لوگ تم سے معاملہ کرنے کے بعد باہر جا کر لوگوں سے کہیں کہ یہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے۔ بازار میں آپ کی دکان ہو، کسی شیعہ کی دکان ہو تو لطف تب ہے کہ جب کہنے والے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ سودا لینا تو اس دکان سے جا کر لینا، اس لیے وہ پورا تولتا ہے، صحیح نام تول ہے اس کا، وہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے، اس کی دکان پہ جا کر سودا لینا۔ یہ آپ کا پیغام ہونا چاہیے، یہ آپ کی شناخت ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ بت پرستوں کے نہیں، آپ بت شکنوں کے ماننے والے، آپ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا صحیح پیغام، اسلام کا صحیح منبع اور سرچشمہ ہے۔ جو آج میں نے جملہ کہا ہے مقام پر کہ دیکھیں 100 فٹ کے فاصلے پر یا 1000 فٹ کے فاصلے پر کوئی چشمہ ہو اور وہاں سے آپ پائپ لائن لگا کے اپنے گھر میں لے جائیں تو اپنے گھر، آپ کے گھر میں خالص پانی آپ کو ملے گا، لیکن اگر راستے میں کوئی حوض ہو اور وہاں سے آپ چشمہ لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے کچھ مٹی بھی ساتھ آ جائے، کچھ اور ذرات بھی ساتھ آ جائیں، مضر صحت چیزیں اس کے ساتھ آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ چشمے کے ساتھ نہیں ہے، چشمے کے بعد جو لوگوں نے حوض بنا لیے اس کا تعلق وہاں ہو گیا، کسی نے اپنا پائپ لگا کے اپنے گھروں میں لے گئے۔ اسلام کے ساتھ یہی ہوا، نبی نے جو چشمہ ہدایت دیا لوگوں نے اس کو ڈائریکٹ لینا پسند نہ کیا۔ سمجھ آ گیا؟
نبی نے اس کو ڈائریکٹ، لوگوں نے امت نے اس کو ڈائریکٹ لینا پسند نہ کیا، بلکہ انہوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول لی. توجہ ہے؟ چلے میں جملہ بدل کے ایک اور جملہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب امت نے، توجہ ہے آپ کی، جب امت نے اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن لیا تو کسی کو بنی امیہ والا اسلام ملا، کسی کو بنی عباس والا اسلام ملا، کسی کو مروانیوں والا اسلام ملا اور کسی کو عثمانیوں والا اسلام ملا. لیکن جنہوں نے اپنا دامن اہل بیت کے ساتھ رکھا، متمسک رہے اہل بیت کے ساتھ، ان کا اسلام کل بھی حق والا تھا، آج بھی حق والا ہے. ایک سوال پڑھی، بلند سوال. یہ آپ کا درہ امتیاز ہے. آپ بمانگے دار سینہ چوڑا کر کے آپ دنیا کے سامنے کہتے ہیں ہم ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس وہ امام ہیں کہ جن کا تعارف اللہ نے کروایا. ہمارے امام وہ ہیں جو کعبے سے آتے ہیں، مسجد سے جاتے ہیں. وجہ ہے ہمارے امام وہ ہیں جو کعبے سے آتے ہیں، مسجد سے جاتے ہیں. بہت بڑی چاہ رہا ہوں. مولانا کوثر نیازی جب مولانا امین الغنی کے فضائل کو بیان کیا کرتے تھے تو ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب قیامت کے میدان ہوگا، میدان حشر ہوگا، تو وہاں پر دو جگہیں انسان کے خلاف یا انسان کے حق میں گواہی دیں گی. ایک وہ مقام کہ جہاں پر وہ پیدا ہوا اور ایک وہ جگہ جہاں پر اس کا انتقال ہوا. سمجھ رہے آپ؟ ایک وہ جگہ جہاں پر اس کا آغاز ہوا اور ایک وہ جگہ جہاں پر اس کا اختتام ہوا، جہاں پر وہ فوت ہوا. اگر کسی اچھی جگہ پیدا ہوا، اچھی جگہ مر گیا، نماز خانے میں پیدا ہوا، عبادت خانے میں پیدا ہوا، عبادت خانے میں مر گیا، وہ جگہ گواہی نہیں دیا، اس کا آغاز بھی اچھا تھا، اس کا انجام بھی اچھا تھا. اگر کسی پوری جگہ پیدا ہوا، شراب خانے میں پیدا ہوا، شراب خانے میں شراب پیتا ہوا مر گیا، وہ دونوں مقام شراب خانے گواہی دیں گے کہ اللہ اس کا آغاز بھی اچھا نہیں تھا، اس کا انجام بھی اچھا نہیں تھا. پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کے اعلان کیا کرتے تھے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، علی کائنات انسانیت میں وہ ایسا عظیم منفرد یونیک موجود ہے کہ جس کی دونوں جگہوں کی گواہی جگہ نہیں، خود اللہ دے رہا ہے. خود اللہ دے رہا ہے. پیدا ہوئے کعبے میں، شہادت پائی مسجد میں، وہاں کا گواہ بھی اللہ ہے، یہاں کا گواہ بھی اللہ ہے. صلوات پڑھیے بلند تر صلوات. اتنا خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمارے امام عبادت خانوں سے پیار کرتے ہیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عبادت سے بھی پیار کرے اور مقام عبادت سے بھی پیار کرے. ایک بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ میں چاہتا ہوں کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے اور میں نے دیکھا ہے، پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر محمد والے محمد کی سیرت اور کردار کو بیان کیا جاتا ہے، مقصد کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو حقوق العباد ادا کرنے کا پابند بنا لیتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرنے کا پابند بنا لیتے ہیں. اور جب ایسا ہو جائے تو پھر بانی کو بھی ثواب ملتا ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، سننے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے. ایک سوال پڑھیے بلند کر سوال. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے. مولا علی شیر خدا نے میں نے عرض کیا تھا شاید کل یا پرسوں کہ علی جب جنگ لڑتے تھے تو جنگ لڑتے ہوئے بھی مقصد کو سامنے رکھتے تھے کہ اسے مارنا ہے کہ جس کی نسل میں قیامت کا کوئی مسلمان پیدا ہونے والا ہے ہی نہیں. مولا علی سرکار کی تلوار بھی معرفت کے ساتھ لڑتی تھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا سامنے آتے تھے علی ہٹا دیتے تھے، بعد میں سامنے آتے علی ہم آپ کی تلوار کے سامنے آئے، آپ نے ہمیں مارا نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ علی کی تلوار مارنے سے پہلے مرنے والے کی پشتوں کا جائزہ لیتی ہے. اگر اس کی پشت میں ہزاریں پشت میں کوئی ایک مومن بھی پیدا ہونے والا ہو تو علی کی تلوار اس کو چھوڑ دیتی ہے. تو علی تو لڑتے ہوئے بھی مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، بلکہ بعض کا آپ ملاؤں کے اور اس دشمن اسلام کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں اور جب گستاخی کرتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اپنا ذاتی انتقام
اس میں شامل نہیں کرتے. وہ اللہ کا وہ لڑتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں تو اللہ کے لیے, زندگی دیتے ہیں تو اللہ کے لیے. اور یاد رکھیں, اور یہ جملہ ذہن میں آگے سن لیجیے, اسلام جان لینے کا نام نہیں, اسلام جان دینے کا نام ہے. توجہ ہے, اسلام جان لینے کا نام نہیں ہے, اسلام بندے مارنے کا نام نہیں ہے. تاریخ میں بڑے فخر کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں نے تلوار کے ساتھ اتنے ملک فتح کر لیے, اتنے محاذ فتح کر لیے تلوار کے ساتھ. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام محمد و آل محمد کے کردار سے پھیلا. اگر پیغمبر کا کردار نہ ہوتا تو شاید اسلام اس طرح تیزی سے نہ پھیلتا. آل محمد نے یہ ان کا کردار تھا کہ انہوں نے 24 سال تک گھر میں بیٹھنا پسند کر لیا, مگر انہوں نے کسی پر ظلم کرنا پسند نہیں کیا, تاکہ اسلام ترقی کرتا رہے, اسلام پھیلتا رہے. تو اسلام جان لینے کا نام نہیں, جان دینے کا نہیں, جان دینے کا نام ہے. میں مثال دے رہا ہوں, واقعہ آپ کو حقیقت دلیل دے رہا ہوں آپ کو میں. جب یہ جنگ بدر ہوئی تو اس میں کچھ کفار جو ہیں وہ قیدی کر لیے گئے, 70 لوگ ان کو اسیر کر دیا گیا. جب وہ اسیر ہو کر آ گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کا کیا کرنا ہے, یہ قیدی ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو کیا کرتے تھے؟ وہ مسلمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم یہ کرتے تھے کہ دشمن کے جو قیدی ہوتے تھے ان کا سر قلم کر دیتے تھے, چونکہ ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے تو ہم ان کی گردن مار دیتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا, اب ایسا نہیں ہوگا. اسلام میں قیدیوں کے بھی حقوق ہیں. یا رسول اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ کب کرنا یہ ہے کہ ان میں سے جو امیر قیدی ہیں وہ فدیہ اور جزیہ لے کر جا سکتے ہیں. جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پیسے دیں اور چلے جائیں واپس, تاکہ ان پیسوں سے اسلام کو فائدہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں نے مشکل مضمون شروع کر دیا. جو امیر لوگ ہیں وہ پیسے دیے اور چلے گئے, اور کچھ لوگ چلے بھی گئے, پیسے دیے اور رہائی پائی اور چلے گئے, زندہ ہو کر گئے. اللہ کے نبی نے مارا, ان کو زندگی دے. فرمایا یا رسول اللہ جو پیسے نہیں دے سکتے ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جو پیسے نہیں دے سکتے وہ بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور ایک وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں. جو تعلیم یافتہ ہیں, جو ایجوکیٹڈ ہیں, اور وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. جو پڑھے لکھے کافر قیدی ہیں وہ 1 سال تک ان مسلمانوں کو پڑھائیں گے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. 1 سال تک وہ ان مسلمانوں کو پڑھائیں گے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور پھر ایسے ہوا 1 سال کے بعد وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے اور وہ آزاد ہو جائیں گے, ان کو آزاد کر دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جتنے مہینے تک وہ مسلمانوں کو پڑھاتے رہیں گے اتنے مہینوں تک یا اس سال کا سارا کھانا پانی کپڑا وہ مسلمان ان قیدیوں کو فراہم کریں گے. ان کی ضروریات پوری کریں گے مسلمان. پھر فرمایا کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ 1 سال تک مسلمانوں کی خدمت کریں گے, ان کے کام کریں گے, اور 1 سال کے بعد ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. 1 سال کے بعد وہ تمام کے تمام 70 لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں لے کر اپنے بچوں میں واپس گئے, اور یہ کہتے ہوئے واپس گئے کہ دنیا میں اگر کوئی رہبر ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. یہ کہہ کر واپس گئے کہ اگر دنیا میں کوئی رہبر ہے تو محمد مصطفیٰ رہبر ہے. دنیا میں اگر کوئی دین ہے تو اسلام دین ہے. دنیا میں اگر ایمان ہے تو دین اسلام ہے. اس پر عمل پیرا اور جا کر لوگوں کو تبلیغ کی. ان میں سے بہت سے لوگ مبلغ اسلام بن کر واپس گئے. جب انہوں نے مسلمانوں کے رویوں کو دیکھا, مسلمانوں کے کرداروں کو دیکھا, 1 سال مسلمانوں کے اندر رہے, مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا, تو جو سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کا خیال رکھا, ان کے روٹی کپڑے کا خیال رکھا.
اتنا اچھا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا سیرت کا کہ جب وہ واپس گئے تو وہ کلمہ پڑھتے واپس گئے کہ آج کے بعد ہم بتوں کی پرستش نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم محمد کے دین پر عمل کریں گے۔ تو اس کو لے کے آئے، عزا کو لے کے آئے، نعرہ لگایا، لنا عزا بلا عزا لکم، ہمارے پاس عزا اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات پہ واپس آ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی کا علی تم اس کا نعرے کا جواب دو۔ یہ نہیں کہا یہ نعرہ ہے، کہا علی تم نعرہ بھی تم بناؤ گے، نعرہ بھی تم بناؤ گے، جواب بھی تم دو گے۔ توجہ چاہا بس آپ نے جو لیں، نعرہ بھی تم بناؤ گے، جواب بھی تم دو گے۔ اور دیکھو علی نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کافروں کو نعرہ ختم ہو جائے، کافروں کے نعرے میں دم نہ رہے۔ اب علی مولا نے پتہ کون سا نعرہ دیا؟ وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے نحنو نحمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ ادھر سے مولا علی نے نعرہ دیا، وہ نعرہ پتہ کیا تھا؟ علی مولا نے ایک ہی مرتبہ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ جملہ کہہ کر علی ابن ابی طالب نے ثابت کر دیا کہ کافر ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو۔ کافر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا کوئی مولا نہ ہو۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ جملہ کہہ کے یہ پیغام دیا کہ کافر ہوتا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو، یا یوں جملہ بدل کے کہوں کہ کافر ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کو مولا مان کے بعد میں انکار کر دے، جو بخر کا اعلان کرنے کے بعد، جو مبارکباد دینے کے بعد، مولا ماننے کے بعد انکار کر دے۔ علی مولا کے اس جملے نے ثابت کر دیا کہ وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر تھا۔ ایک سلوات پڑھو بلند سلوات۔ مولا نے مبنی جملہ کہا اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ علی مولا کی زبان، اور اس کے بعد ان کا نعرہ ختم ہو گیا، ان کی بولتی بند ہو گئی، وہ خاموش ہو گئے۔ علی مولا نے جب یہ نعرہ بلند کیا، دو مرتبہ لفظ مولا استعمال کیا کہ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اور مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے کہا میرا حبیب علی نے آج بدر کے میدان میں مجھے مولا کہا ہے، کل میں غدیر کے میدان میں اس کی مولائیت کا اعلان نہ کروں تو مجھے خدا رہے۔ علی مولا، علی مولا، سب جگہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معلوم ہوا کہ نعرہ لگانا، نعرے کا جواب دینا اور اچھا نعرہ بنانا یہ سنت رسول اور سنت امیر المومنین۔ اور علامہ اقبال نے تو کیا کہا، میرے شہر کا شاعر سیالکوٹ کا اور قومی شاعر ہے ہمارا، انہوں نے جب نعرے پہ گفتگو کی فارسی زبان میں، ان کی کتابیں اپنے کلیات نے، میں نے وہ کلیات میں نعرے کو شعر کو پڑھا، میں نے وہ کیا فرماتے ہیں نعرے کے بارے میں، نعرہ حیدر کے بارے میں فرماتے ہیں نعرہ حیدر نعرہ بوزرست گرچہ زہر کے بلال و کمبرست۔ علی کا نعرہ حقیقت میں ابو ذر کا نعرہ ہے، چاہے بلال کے گلے سے نکلے چاہے کمبر کے گلے سے نکلے۔ اقبال نے کہا نعرہ حیدر نعرہ بوزرست گرچہ زہر کے بلال و کمبرست، علی کا نعرہ حقیقت میں ابو ذر کا نعرہ ہے، چاہے وہ بلال کے گلے سے نکلے چاہے وہ کمبر کے گلے سے نکلے۔ لوگوں نے اقبال کو نہیں سمجھا، اقبال نے کہا تھا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفسیر علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ اس کی اقبال خود کہہ رہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، اس کی طبیعت میں تشیع موجود ہے، تشیع یعنی شیعہ۔ ہم تفسیر علی ہم نے سنی اس کی زبانی، ہم یہ علی کی تفسیر اقبال کی زبان سے سنی ہے۔ اقبال نے تو کہا ہے نا مسلم اول شاہ مردہ علی، عشق رس فرمائے امام علی، کہ مسلم اول بھی علی ہے، مسلم شاہ مردہ بھی علی ہے، عشق کے مکمل سرمایہ کا نام امام علی بن ابی طالب ہے۔ اجازت ہے میں ایک بار پھر وہ شعر پڑھ رہا ہوں۔
ملائے دودمان زندہ در جہاں مثل گوہر تابندام. اقبال کہتا ہے کہ میں اگر زندہ ہوں تو یہ زندگی مجھے ولایت علی کے صدقے میں ملی. در جہاں مثل گوہر تابندام, اور کائنات میں اگر چمک رہا ہوں موتی بن کر تو یہ تابندگی مجھے علی ابن ابی طالب نے عطا ہوا. خاکم از مہر و آئینام نی تمام دیدن نواد سینام. میں خاک ہوں, میں مٹی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. خاکم از مہر و آئینام, مگر علی نے مجھے آئینہ بنا دیا, صاف و شفاف آئینہ بنا دیا ہے. نی تمام دیدن نواد سینام, اتنا شفاف بنا دیا ہے کہ تم میرے سینے کی آواز تک کو سن سکتے. یہ پیغام دیا علی نے. علی کا کردار یہ ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے دل سے نبی کو نہیں مانا, جنہوں نے دل سے مولا علی کو نہیں مانا تھا, یہ وہ لوگ تھے جو پیغام علی کے دشمن تھے, پیغام محمد مصطفیٰ کے دشمن تھے. اور انہوں نے اس دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر دروازے زہرا پر آئے. معمولی بات نہیں ہے. اس دروازے پر آئے جس دروازے پر جبریل آیت لے کر آتا. اس دروازے پر آئے کہ جس دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. اللہ آپ کی آنسوں قبول فرمائے, آپ کا گریہ قبول فرمائے, آپ کی عبادت قبول فرمائے. پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام اپنی بیٹی کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے. تک الباب ہوا. سیدہ نے کہا تو واپس چلا جا, جو بھی ہے تھوڑی دیر کے بعد آ جانا. میرا بابا بھی آرام کر رہا. آنے والا چلا گیا, پھر آیا, پھر تک الباب, پھر واپس بھیج دیا. جب تیسری مرتبہ آیا نا تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پر گئے. اللہ کے نبی نے آنسو کھولی, کا زہرا تم رو رہی ہو میری زندگی میں, ابھی میں زندہ ہوں. کہا بابا اللہ جانے دروازے پر کون ہے, بار بار آ رہا ہے, میں واپس بھیج رہی ہوں. وہ بار بار آتا ہے, کہتا میں اندر آنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دی جائے, میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ بابا کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے, یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. تو فاطمہ پوچھتی ہے بابا تو چاہ رہا ہوں, میرے طرف دیکھیے گا, بابا پھر یہ اجازت کیوں مانگ رہا ہے, یہ تو بغیر اجازت کے گھروں میں آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس لیے بغیر اجازت کے تیرے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتا, یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دروازہ زہرا کی قیمت کیا ہے. یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ در زہرا کا مقام کیا ہے. یہاں بغیر اجازت کے فرشتے بھی گھر میں داخل نہیں ہوتے. میں زیادہ آپ کو زیادت نہ دوں, مجھے بتائیے کہ نبی کے وصال کے بعد, نبی کی وفات کے بعد یہ وہی دروازہ نہیں تھا جس پر مسلمان لکڑیاں لے کر آئے, اور یہ وہ دروازہ تھا جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اس دروازے پر آ کر اونچی آواز سے بات نہ کرنا. مگر مسلمانوں نے نہ صرف اونچی آواز سے باتیں کی, جلدی لکڑیاں لے کے آئے اور یہ جملے کہے اگر علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں. یہ جملے بجائے اس کے کہ نبی کی تعزیت کی جاتی, ابھی تو نبی کا کفن بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ مسلمان لکڑیاں لے کر جلدی لکڑیاں لے کر آئے. عزاداروں 90 دن تک جناب سیدہ بابا کے وصال کے بعد زندہ رہی ہیں. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ رونے والے گزرے ہیں, روتی رہی بی بی سیدہ. جناب آدم جنت کے فراق میں روئے, جناب یعقوب جناب یوسف کے فراق میں روئے, جناب یوسف اپنے بابا کے فراق میں روئے, جناب ایوب اپنے مصائب پر روئے. سیدہ سجاد 35 سال روئے. لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا, علماء سے سنا کہ سیدہ 90 دن میں اتنا روئی جتنا یہ سب مل کے نہ رو سکے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا کہ جتنا یہ سب مل کے نہ رو سکے, فاطمہ نے 90 دن میں اتنا گریہ کیا. تاریخ میں 3 شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن پر اتنے مصائب آئے کہ انہوں نے یہ جملے کہ انہیں کہنا پڑا اللہم عجل وفاتی, اے اللہ ہمیں جلدی اس دنیا سے اٹھا دے. ہم میں سے ایک شخصیت
جناب سکینہ ہے جن کے کل میں نے مصائب پڑھے، ان کے کان زخمی تھے، ان کی قبر پہ تازیانوں کے نشان تھے، نہ وہ دائیں کروٹ سو سکتی تھی نہ وہ بائیں کروٹ سو سکتی تھی اور نہ وہ کمر کے بل سو سکتی تھی، اور کہا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی، ہے اللہ مجھے جلدی موت عطا فرما۔ اللہ آپ کے لیے قبول فرمائے۔ بس زیادہ آپ کو نعمت دوں۔ دوسری ہستی جناب ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ ہے، جب انہوں نے اپنے آپ کو کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں بدماشوں کے درمیان دیکھا تو یہ جملے کہے کاش میری موت جلدی واقع ہو۔ اور تیسری ہستی ثانیہ زہرا کی والدہ جناب فاطمہ زہرا ہیں کہ جنہیں بابا کے وصال کے بعد اتنے مصائب دیکھنے کو ملے کہ انہوں نے کہا اللہم عجل وفاتی، اللہ مجھے جلدی موت عطا فرما۔ جو بابا کے وصال کے بعد یہ جملہ کہتی چلی گئی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت بالایام سرنا لیالیا، بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پر اتنے مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ایک شخص آتا ہے سرکار صادق آل محمد کے پاس، مولا کا صحابی ہے، اس نے کہا مولا اللہ نے جملہ سنیے گا، اور میں کہتا ہوں بہت بڑا جملہ ہے رونے کے لیے۔ اس نے کہا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جب امام نے سنا کہ اللہ نے اس کو بیٹی عطا فرمائی اور اس نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام نے کہا اچھا میرے صحابی، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو پھر مجھ سے وعدہ کر کبھی اس کے منہ پہ تماچے نہیں مارے۔ اجرکم اللہ، اس غم کے سوا کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو۔ امام فرماتے پھر مجھ سے وعدہ کر کے جا کہ جب تک تو زندہ رہے گا تو کبھی اپنی بیٹی کے منہ پہ تماچا نہیں مارے گا۔ کہتا مولا کیوں؟ فرمائش یہ جس کا نام فاطمہ ہے۔ میں نے علماء سے سنا امام حسن مجتبی ایک گلی سے گزرنے سے گریز کیا کرتے تھے، آپ اس گلی میں نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ جب یہ گلی سامنے آتی ہے آپ اس گلی کو چھوڑ کر کسی اور گلی سے گزر جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے تھے کہ جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو مجھے میری ماں پر ہونے والے مظالم یاد آ جاتے ہیں، مجھے وہ ظلم یاد آ جاتے ہیں جو میری ماں پر مسلمان ہوتی ہے، اس لیے میں اس گلی سے گزرتا نہیں ہوں۔ عزیزانو، یہ وہ بی بی ہے جو اتنی غریب ہو گئی بابا کے وصال کے بعد کہ مسلمانوں نے اس بی بی کو بابا کے شہر میں رونے بھی نہ دیا، اور مولا علی کے پاس آ کر کہا یا علی زہرا سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ مولا فرماتے ہیں میں مدینے سے باہر زہرا کو گھر بنا دیتا ہوں، بی بی وہاں چلی جاتی تھی اور وہاں سارا دن بابا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ ان مسلمانوں نے چند دنوں کے بعد اس گھر کو بھی گرا دیا۔ بی بی حق لینے کے لیے دربار میں گئی اور بی بی کو دربار میں جا کر یہ جملہ کہنا پڑا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ مگر لوگوں نے پرزوں کو اس تحریر کو وہ دستاویز جو تھی آپ کی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بی بی وہ تحریر کے ٹکڑے اٹھائے اور ٹکڑے اٹھانے کے بعد بی بی کے بال سفید ہو گئے۔ اتنے غضب کے عالم میں بی بی دربار سے باہر آئی ہیں، راستے میں کسی نے سوال پوچھا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اپنے گھر میں آئی چھوٹی چھوٹی بچیاں جناب زینب ام کلثوم نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا اماں تم دربار اور اتنی دیر؟ تو فاطمہ نے کہا بیٹی ہر کوئی مجھ سے دربار کا سوال کرے مگر تم سوال نہ کرو۔ اماں ہم سوال کیوں نہ کریں؟ کہا بس اتنا سمجھ لو دربار کی ابتدا میں کر آئی ہوں، دربار کی انتہا تمہیں کرنا ہے، مگر یاد رکھو میرے اور تمہارے دربار میں فرق ہوگا۔ میں مدینے کے دربار میں گئی تھی، تمہیں شام کے درباروں میں جانا ہے۔ جب میں گئی تھی میرے سر پہ چادر تھی، جب تم جاؤ گی تمہارے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی۔ شرابی کا دربار ہوگا، شرابی اشارہ کر کے کہے گا کہ وہ علی کی بیٹیاں ہیں، بس آپ کی جملے جامع تمام۔ روتے روتے بی بی کا وصال ہو جاتا ہے، میں وصیت نہیں کرتا، میں سارس تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب بی بی کا وصال ہو گیا نا، علی مولا جب غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے علی کی دھاڑیں بلند ہو جاتی ہیں۔ فضا کہتی یا علی آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا زہرا کے پہلو پہ اتنا بڑا زخم ہے جو دروازے کے گرنے کے بعد بچہ شکم میں شہید ہونے کے بعد وہ زخم آج تک باقی ہے۔ میں حیران ہوں زخم کو لے کے زہرا کیسے جیتی رہی ہے۔ اور بیوی نے
کہا تھا یا علی رات کو مجھے میرا جنازہ اٹھانا، مجھے تابوت میں لے کے جانا، اور جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں شامل نہ ہونے دینا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یا علی میں نے ایک عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ بس آپ میں سے تمام غسل ہو جاتا ہے، کفن ہو جاتا ہے۔ علی کہتے ہیں بچوں آؤ ماں سے الوداع کر لو۔ بچے آئے، جناب زینب آئیں، ماں سے الوداع کیا۔ امام حسن آئے، ماں سے الوداع کیا۔ جناب ام کلثوم آئیں، ماں سے الوداع کیا۔ ایک بچہ قریب نہیں آیا جسے حسین کہتے ہیں، وہ دور کھڑا ہے۔ مولا فرماتے حسین کیا تو ماں سے الوداع نہیں کرے گا؟ حسین نے پتہ کیا کہا؟ بابا جب تک ماں مجھے خود نہیں بلائے گی میں ماں کے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ جملے کہنے تھے ایک مرتبہ بندے کا بن ٹوٹ جاتے ہیں، آواز آتی ہے، ہاتھ باہر آتے ہیں، آواز آتی ہے میں کربلا کا غریب حسین، میرا کربلا کا پیسہ حسین، میرا شہید بیٹا حسین۔ اگر حسین ماں کے سینے سے لگا، ماں نے اپنے باہوں میں لے لیا، ہاتھ میں غیبی کی آواز آتی ہے علی حسین کو جدا کر لو، فرشتے رو رہے ہیں۔ یہاں میرا دل چاہتا ہے جملہ کہوں، مولا حسین آج آپ نے کہا جب تک ماں مجھے خود نہیں بلائے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ ماں نے بلایا، ماں کے سینے سے لگے، میں کہوں گا مولا 10 محرم کو یہی ماں جب آپ کی لاش پہ آئے گی اور آ کر کہے گی حسین مجھے ایسے مل جیسے میں تجھے ملی تھی۔ ماں نے یہ جملے کہے بھی حسین مجھے ویسے مل جیسے میں تمہیں ملی تھی۔ عدد اور پتھروں کے ڈھیر سے آواز آتی ہے اماں میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، اماں میرے سینے پہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ بس اگر جملہ رات کے وقت جنازہ گھر سے باہر نکلا، رات کی تاریکی میں مولا علی نے دیکھا 2 بیویاں جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ مولا پوچھتے حسن بیٹا یہ بیویاں کون ہیں؟ حسن کہتے بابا کوئی غیر نہیں، بہن زینب بہن ام کلثوم ہے۔ مولا فرماتے ہیں ماں کا جنازہ زمین پہ رکھو، بہنوں کو گھر میں پہنچا کے آؤ۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، رات کے اندھیرے میں کسی نامحرم کی نگاہ زینب ام کلثوم کے قدر قامت پر پڑے۔ میں کہوں گا مولا بھی تو کوفہ ہے، آپ موجود ہے، رات کا وقت ہے، آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، کسی نامحرم کی نگاہ زینب ام کلثوم کے قدر قامت پر پڑے۔ مولا کاش ہر شام غریبہ کربلا میں ہوتے اور یہ منظر دیکھتے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، سروں سے چادریں چھن چکی ہیں، آواز آ رہی تھی واہ حجابا واہ حجابا بس یا اللہ